أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، لمحات زندگی مائنس ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ رمضان بھی اختتام پذیر ہونے والا ہے اور یہ مبارک ساعتیں، مقدس گھڑیاں ہم سے تسلسل کے ساتھ رخصت ہوا چاہتی ہیں۔ یہ دن گزر جائیں گے، یہ راتیں گزر جائیں گی، یہ مواقع ختم ہو جائیں گے اور ایک وہ وقت آئے گا کہ زندگی کا چراغ بھی گل ہو جائے گا، شاخ زندگی سے زندگی کا پھول بھی اچک لیا جائے گا، دست قضاء ہماری روح قبض کر لے گا اور اس دنیا کو خیر باد کہتے ہوئے عالم آخرت کی طرف سبھی کو سدھارنا ہوگا۔ کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ جوان بھی دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، بوڑھے بھی دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، رمضان بھی رخصت ہو رہا ہے۔
اور زندگی کے یہ جو لمحات ہیں، یہ جو گھڑیاں ہیں، یہ جو سانس ہے، وہ ایک کے بعد دیگر ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ عمر بڑھ رہی ہے، حقیقت یہ ہے کہ عمر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ چھوٹی ہوتی چلی جاتی ہے۔ یعنی کسی کی زندگی اگر 50 سال ہے تو 40 سال عمر اگر ہو گئی تو اب صرف 10 سال کی عمر باقی رہ گئی۔ 50 سال اگر عمر ہو گئی اور 60 سالہ زندگی اگر اللہ کے ہاں لکھی ہوئی ہے تو صرف 10 سال باقی رہ گئے ہیں۔ تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عمر کم ہوتی چلی جاتی ہے، رفتہ رفتہ، دم بدم ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ چپ کے دم بدم، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ چپ کے دم بدم۔ یہ ہے حقیقت زندگی۔ اللہ نے فرما دیا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر ایک ایسا وقت نہیں گزرا جب وہ کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا، اس کا تذکرہ نہیں تھا، اس کا نام و نشان نہیں تھا، اس کا وجود بھی نہیں تھا، اس کے بارے میں کسی کا کوئی خواب و خیال بھی نہیں تھا، وہ بالکل عدم سے وجود میں آیا۔ اگر کسی کی عمر 50 سال ہے تو 51 سال پہلے اس کا کوئی تذکرہ نہیں تھا، اس کا کوئی چرچا نہیں تھا، اس کو نہ کوئی جانتا بھی نہیں تھا۔ اور ایک وہ وقت بھی آنے والا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اسی طرح تنہائی کے عالم میں حاضری دینے کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ اللہ کی بارگاہ میں تنہائی کے عالم میں حاضری دینے کی نوبت آئے گی۔ جس طرح تنہا دنیا میں آئے تھے، اسی طریقے سے تنہا اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینی ہوگی۔ محترم ناظرین، انسان تنہا آتا ہے، خالی ہاتھ آتا ہے، خالی بدن دنیا میں آتا ہے، جسم میں کپڑا تک نہیں ہوتا، پانی پینے کے لیے چمچ اٹھانے کی سکت بھی اس کی انگلی میں، اس کے ہاتھ میں نہیں، اور اسی حالت میں وہ تنہا آتا ہے۔ اس کے بعد پھر میرے ماں باپ، میری اولاد، میری طاقت، میری قوت، افرادی قوت، میری پارٹی کے لوگ، میرے کارکن، میری افرادی قوت، میرے رشتہ دار، میرے جاننے والے، میرے دوست احباب، مجھ پر جان نچھاور کرنے والے۔ پھر وہ وقت بھی آنے والا ہے کہ شروع میں جس طرح تنہائی تھی، اسی طرح تنہائی کا سامنا دوبارہ کرنا پڑے گا، اور اسی تنہائی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینی ہوگی۔ یہ حقیقت ہے، یہ ریالٹی ہے۔ محترم ناظرین، آخرت میں کوئی ساتھ نہیں جائے گا، نہ مال ساتھ جائے گا، نہ دولت ساتھ جائے گی، نہ اولاد ساتھ جائے گی، نہ ماں باپ ساتھ جائیں گے۔ یہاں جو نیک اعمال اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق دے رہے ہیں، وہی نیک اعمال انشاءاللہ تعالیٰ نجات کا ذریعہ بنیں گے، وہی ساتھی بنیں گے، وہی قبر میں بچانے والے اعمال ہوں گے، نجات دہندہ ثابت ہوں گے۔ ان کو اللہ تعالیٰ ذریعہ بنائیں گے کہ اگر اچھے کام کیے
نیکی کا کام کیا، دوسروں کی بھلائی کی، اللہ نے وعدہ فرما دیا، اعلان فرما دیا، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، نیکی کا کام کرنے والوں کی کوئی نیکی اللہ تعالیٰ ضائع نہیں ہونے دے گا، تمام نیکیوں کی حفاظت کرے گا۔ جو اللہ اتنا بڑا مدبر ہے، اتنا بڑا حاکم ہے، اتنا بڑا حکیم ہے، حاکم بھی ہے اور حکیم بھی ہے، حکمتوں سے بھرپور اس کا ہر کام ہوتا ہے۔ بہت ساری حکمتیں سمجھ میں نہیں آتی، لیکن اس کے کام میں کتنی حکمتیں ہیں ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ جیسا کہ لیلۃ القدر کے بارے میں 100% یقین کے ساتھ یہ نہیں بتایا گیا کہ کون سی تاریخ ہے، اس میں بھی بے شمار حکمتیں ہیں۔ صرف ایک حکمت میں عرض کرتا ہوں کہ اگر 100% یقین کے ساتھ لیلۃ القدر کی گھڑیوں کی تشخیص کر دی جاتی اور تعین کر دیا جاتا، اور پھر اگر کوئی ناقدری کرتا تو وبال بھی اتنا ہی بڑا ہوتا، عذاب بھی اتنا ہی بڑا ہوتا، تباہی اور بربادی بھی اتنی خطرناک ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کرم فرما لیا کہ 100% یقین کے ساتھ ان گھڑیوں کو اللہ تعالیٰ نے متعین نہیں کیا، اور جتنی اہم چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مخفی رکھا، پردہ راز میں رکھا۔ قیامت کب آئے گی؟ متی تقوم الساعہ؟ جواب یہ ہے کہ مل مسئول عنہا بعالم من السائل، کہ اس کا کچھ پتہ نہیں ہے، ہمیں کچھ علم 100% یقین کے ساتھ نہیں ہے۔ علامات بیان کر دی گئی ہیں، لیکن قیامت سے 1-2 دن پہلے بھی شاید یہ نہیں بتا سکے گا کوئی کہ 2 دنوں بعد اصلی قیامت آ جائے گی۔ چنانچہ جب کوئی طوفان آ جاتا تھا تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نمازوں کی طرف مشغول ہو جاتے تھے، نمازوں میں لگ جاتے تھے کہ کہیں یہی طوفان قیامت بن کر ہمارے لیے خطرے کی گھنٹی ثابت نہ ہو جائے۔ تو عظمت کے پیش نظر بہت سارے چیزوں کو مخفی رکھا جاتا ہے تاکہ اس کی عظمت باقی رہے، اس کا دھیان باقی رہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ 100% یقین کے ساتھ اگر یہ اہم گھڑیاں مقرر ہو جاتی تو بہت سارے لوگ پھر بھی غافل رہتے، اور ہم میں سے کتنے گنہگار ہیں، ہم تو خود گنہگار ہیں، اور نہ جانے کیسے کیسے غافل لوگ ہیں کہ یہ باوجود اس کے کہ ان گھڑیوں کا علم ہونے کے باوجود بھی وہ غفلت کے عالم میں وقت گزارتے، تو اس پر عتاب بھی اتنا ہی سخت ہوتا، عذاب بھی اتنا ہی سخت ہوتا، سزا بھی سخت ہوتی، اور پکڑ بھی اتنی زیادہ سخت ہوتی۔ ایک صاحب جو ہے وہ شاید مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ نماز پڑھ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی سے کہا کہ تم جا کے یہ اصلاح کر دو، یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو ان صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ تو سابق بالخیرات ہیں، اچھے کاموں کو خود کرنا چاہتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، یہاں آپ نے مجھے کیوں حکم فرمایا کہ ان کی اصلاح میں کر دوں؟ بلکہ وہ نماز کے لیے نیند سے جگانا چاہ رہے تھے کسی صاحب کو، تو کہا کہ تم جگاؤ جا کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوال کیا گیا کہ آپ تو سابق بالخیرات، سباق بالخیرات، اچھے کاموں میں آپ سبقت لے جانے والے ہیں، تو آپ نے خود کیوں نہیں جگایا، مجھے جگانے کے لیے کیوں حکم دیا؟ فرمایا کہ وہ نیند کی عالم میں اگر اس نے میرا انکار کر دیا تو وہ ایمان چلا جائے گا کہ نبی کا انکار اس سے لازم آتا، اور تمہیں اگر انکار بھی کر دے، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے، تو گناہ ممکن ہے ہو جائے لیکن ایمان خطرے میں نہیں پڑے گا۔ تو بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑے عتاب سے، بڑی سزا سے محفوظ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک الگ نظام بناتے ہیں۔ تو لیلۃ القدر کا امکان 29ویں شب کو بھی ہے، اور بعض حضرات کی تحقیق کے مطابق آج شاید 27ویں شب ہو۔ بہت سارے لوگ یہاں ان ملکوں میں رمضان اس طرح
انہوں نے شروع کیا ایک دن بعد، تو ان کے حساب سے آج 27ویں شب ہے۔ اس لیے میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ پورے آخری عشرے کو اہتمام کے ساتھ گزارنے کی ضرورت ہے، بلکہ پورے رمضان کا ایک ایک دن، ایک ایک رات پوری اہمیت کے ساتھ، کوئی رات جمعے کی رات ہے، کوئی رات بے جوڑ رات ہے، کوئی رات ایک قول کے مطابق طاق رات ہے، کوئی رات جو ہے وہ دوسری روایت کے مطابق، دوسرے اقوال کے مطابق، دوسرے لوگوں کی تحقیق کے مطابق وہ بے جوڑ رات ہے۔ تو اس لیے امکانات بہت زیادہ ہیں، لہٰذا ان چیزوں کی طرف دیکھے بغیر ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ ہر رات شب قدر است گر قدر بیدانی، ہر رات میرے لیے شب قدر ہو سکتی ہے اگر میں قدر پہچان لوں۔ محترم ناظرین، زندگی کے یہی لمحات، یہی گھڑیاں، یہی ساعتیں ایک وقت انشاءاللہ تعالی برکتوں کا ذریعہ بن جائیں گی، نجات کا ذریعہ بن جائیں گی، اور یہی ساعتیں، یہی گھڑیاں جن میں آپ اور ہم اس وقت گزر رہے ہیں، ان ساعتوں کی قدردانی اگر نصیب ہو جائے، ان ساعتوں میں اپنے عجز و نیاز کی پونجی اللہ کی بارگاہ میں نچھاور کرتے ہوئے، عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہوئے ہم نے اگر مغفرت مانگ لی، ہم نے اگر دعا مانگ لی، ہم نے اگر اپنی شرمندگی کا بھرپور اظہار اللہ کی بارگاہ میں کر دیا، ہم نے مظلوموں کی مدد کرتے ہوئے غریبوں، فقیروں، بیواؤں، یتیموں، اسیروں اور دنیا کے مظالم کے پہاڑ جن کے اوپر توڑے جا رہے ہیں، ایسے افراد کا خیال اور پاس رکھتے ہوئے رمضان کی ان راتوں میں کچھ ڈونیشن اور کچھ صدقات دے کر اگر ہم نے ان اوقات کو صحیح طریقے سے گزار لیا، اور یہ وقت ہمارے لیے گواہ بن جائے کہ ان اوقات میں، ان راتوں میں، ان گھڑیوں میں، نزول رحمت کے وقت، رمضان کے آخری لمحات میں، جمعے کے شب روز میں، رمضان کے آخری ایام میں، آخری گھڑیوں میں اللہ کا کوئی بندہ ہے، اللہ کی کوئی بندی ہے جس نے مال کی قربانی دی، جس نے پیسوں کی قربانی دی، جس نے دنیا کی لالچ سے منہ موڑ کر، اور جس نے اپنی دنیاوی لالچ اور طمع کو قربان کر کے اپنی رسپنسبلٹی پوری کرنے کی کوشش کی، اور مظلوموں کے لیے اس کے دل میں کوئی نرم گوشہ پیدا ہو گیا، یتیموں کے لیے، مہاجروں کے لیے، ریفیوجیز کے لیے، مہاجر کیمپوں میں انتہائی پریشانی کے عالم میں زندگی کے لمحات گزارنے پر مجبور جو لوگ ہیں، ان پر ترس کھاتے ہوئے، ان پر رحم کھاتے ہوئے، ان رحمتوں بھری راتوں میں، مغفرتوں بھری راتوں میں، جہنم سے نجات عطا ہونے والی ان راتوں میں اللہ کے کسی بندے نے اور بندی نے اپنا ڈونیشن دے دیا، فطرانے کی رقم پوری ادا کر دی، صدقہ فطر کی ادائیگی میں کمی رہ گئی تھی، اس کمی کو پورا کر لیا۔ آج عیدگاہ کے میدان میں جا کر، عیدگاہ میں کے موقع پر مسجد پہنچ کر، پھر ہم صفوں میں ہم صدقہ فطر ادا کرتے ہیں، حالانکہ صدقہ فطر کے بارے میں حدیث میں فرمایا گیا کہ یہ صدقہ فطر صاحب نصاب ہر فرد پر کیوں واجب ہے؟ جو مقدار فطرانے کا جو نصاب ہے، قربانی کا جو نصاب ہے، وہ زکوٰۃ کے نصاب سے الگ ہے۔ زکوٰۃ بعض اوقات فرض نہیں ہوتی، لیکن صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے، کیونکہ ضرورت سے زیادہ مال کاؤنٹ کر کے بھی اگر منیمم بیلنس آف نصاب کی مقدار کسی کے پاس ہو جائے، ضرورت سے زیادہ ویلیوبل کپڑے جو ابھی تک ویلیو رکھنے والے کپڑے ہیں، وہ اگر ضرورت سے زیادہ ہوں کسی کے پاس، اور باقی چیزیں ہیں، وہ سب ملا کر اگر لگ بھگ 500 پاؤنڈ کی قیمت بن جائے، تمام چیزوں کی ضرورت سے زیادہ جو چیزیں ہیں، کچھ پیسے ہیں، کچھ رقم ہے، تو صدقہ فطر واجب ہو گیا۔ تو وہ صدقہ فطر کیوں واجب کیا گیا؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ طعمۃ للمساکین و طہرۃ للصائمین، یہ عید کی خوشی غریبوں، مسکینوں، فقیروں، محتاج افراد
ضرورت مند افراد، غریب لوگ، مسکین لوگ، پریشان حالی میں مبتلا جو لوگ ہیں، ان کے عید کی خوشی ماند نہ پڑ جائے، ان کی عید کی خوشی خراب نہ ہو جائے، عید کی خوشی سے محرومی ان کو نہ ہو جائے، اس کے لیے انہوں نے یہ نظام بنایا کہ عید کی خوشی میں ان کو عید گفٹ پیک مل جائے، عید کے دن کھانے کے سامان ان کو مل جائے، کچھ سوئیاں خرید سکیں، کچھ میٹھی چیزیں خرید سکیں۔ عید کے دن جو ہم مختلف قسم کی چیزیں، انواع اقسام کی چیزیں ماشاءاللہ ہم بناتے ہیں، میٹھا عید کا بہت زبردست تحفہ ہوتا ہے، اس کے بغیر عید نہیں ہوتی، اور کسی گھر میں اگر میٹھے کا انتظام سرے سے ہی نہ ہو تو چاہے وہ کتنا ہی بڑا مالدار کیوں نہ ہو تو یہ سمجھا جائے گا کہ عید ہی نہیں ہوئی۔ اور غریب بچوں کے گھر میں اگر کچھ بھی نہ ہو لیکن عید کا تھوڑا سا سامان بھی اگر ہو گیا تو وہ تکلیف نہیں ہوگی، پیسے نہ ہونے کی تکلیف نہیں ہوگی، یہ محسوس نہیں ہوگا کہ عید کی خوشی سے ہم محروم ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ بڑوں کو جو خوشی ملتی ہے وہ بچوں کی خوشی کی وجہ سے، بچے خوش ہو جاتے ہیں تو بڑوں کو خود بخود خوشی حاصل ہو جاتی ہے۔ بچے اچھے کپڑے پہن لیتے ہیں، لیکن بچے جب اچھے کپڑے پہن لیتے ہیں، ان کو عید کی صبح کو سوئیاں مل جاتی ہیں، میٹھا مل جاتا ہے، یا کوئی بھی ایک ایسی چیز مل جاتی ہے جو عید کے موقع پر تیار ہوتی ہے۔ ہر علاقے کے حساب سے الگ رواج ہیں۔ ہمارے ہاں چاول کی روٹی بھی بنتی ہے گھروں میں، اور اس کے ساتھ البتہ یہ ایک سویٹ کدو ہوتا ہے، میٹھا کدو سرخ رنگ کا، اس کا سالن گوشت کے ساتھ تیار ہوتا ہے، اور گھر کی بنی ہوئی چاول کی روٹی سے عید کے موقع پر ضیافت ہوتی ہے۔ ہر علاقے کے الگ رواج ہیں۔ ہاں میٹھا تو لازمی ہے، اور میٹھے کے مختلف آئٹمز بنتے ہیں، تو ہر علاقے کے الگ رواج ہیں، الگ چیزیں پہلے سے چلی آ رہی ہوتی ہیں۔ عید کے موقع پر وہ چیزیں اگر گھروں میں تیار نہ ہوں تو پھر لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، بچوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور پھر عید کی خوشی مکمل طور پر ماند پڑ جاتی ہے، اور بلکہ وہ خوشی غم میں بدل جاتی ہے، اور عید کے موقع پر وہ مایوسی ہوتی ہے، وہ نا امیدی ہوتی ہے، وہ تکلیف ہوتی ہے، وہ غم ہوتا ہے کہ کسی اور موقع پر اگر کھانا بھی نہ ہو، گھر میں بھوکا رہنے کی بھی نوبت آئے تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی تکلیف عید کے موقع پر کچھ آئٹمز نہ بننے پر ہوتی ہے، جو تکلیف ہوتی ہے۔ تو حدیث میں فرمایا گیا کہ طعمۃ للمساکین، یہ صدقہ فطرانہ اس لیے واجب کیا گیا ہے کہ عید کی خوشی سے کوئی محروم نہ رہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ عید کے دن سے پہلے، بہت پہلے، ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے، ذمہ داری یہ ہونی چاہیے کہ ہم غریبوں تک فطرانہ پہنچانے کی کوشش کریں۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ ابھی بھی اگر آپ دے دیں گے تو انشاءاللہ تعالی الخیر فاؤنڈیشن کے ذریعے امام قاسم صاحب کے پاس یہ نظام موجود ہے، یہ سسٹم موجود ہے، غریبوں کو عید گفٹ پیک دے دیے جائیں گے۔ اور ہر ملک میں انہوں نے ایسا سسٹم بنایا ہوا ہے، ہر ملک میں انہوں نے ایسا نظام بنایا ہوا ہے کہ عید گفٹ پیک کا ایک سسٹم ہے، آپ یہاں ادائیگی کریں گے فوراً وہ وہاں آرڈر ہو جائے گا، فوراً وہاں پر اس کے لیے انتظام اور بندوبست ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، میں دل کی گہرائیوں سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عید گفٹ پیک 25 پاؤنڈ کے ذریعے آپ ادائیگی ادا کرنے کی کوشش کریں، بلکہ ایک صدقہ فطر کے برابر، صدقۃ الفطر یا فطرانہ پر ہیڈ اگر 25 پاؤنڈ دیں تو وہ کھجور کی قیمت کے حساب سے، کشمش کی قیمت کے حساب سے یہ ایک مناسب قیمت ہے۔ یہ 7 پاؤنڈ 6 پاؤنڈ وغیرہ کے چکر میں نہ جائیں، اس کے بجائے
پر ہیڈ جو ہے اگر 25 پاؤنڈ کر کے ایک عید گفٹ پیک اگر دے دیں، یا ایک عید گفٹ پیک میں اگر 2 فطرانہ اگر دے دیں، 2 افراد کے لیے فطرانے کا انتظام، یا آپ اگر 7 پاؤنڈ کا حساب رکھیں گے تو 3 فطرانے ایک عید گفٹ پیک ہو جائیں گے۔ 7 پاؤنڈ کا حساب جو لوگ اس حساب سے دینا ہی ضروری خیال کرتے ہیں، فطرانے کی جو مختلف مقدار ہے اس میں جو اچھی مقدار ہے اس کے مطابق جو لوگ عمل کر سکیں تو ان کو ہم وہی کہیں گے۔ یہ جو کھجور کی 3.5 کلو کھجور کی جو بازاری قیمت ہے، اس میں پھر کھجور کی اعلیٰ قسم ہوتی ہے، متوسط اقسام ہوتی ہے کھجور کی، بے شمار قسمیں ہوتی ہیں، پھر ادنا درجے کی کھجور بھی ہوتی ہے۔ تو آپ ایک فطرانہ 100 پاؤنڈ میں بھی دے سکتے ہیں، اگر وہ بہت اعلیٰ درجے کی کھجور کی بازاری قیمت اگر حساب کریں، کشمش کی قیمت کے حساب سے اگر ادا کریں گے تو آپ کو یہ 7 پاؤنڈ سے اس کا گزارا نہیں ہوگا، میرے خیال میں تو 20 پاؤنڈ کی ضرورت ہوگی۔ لیکن اگر آپ 7 پاؤنڈ کے حساب سے دیں تو میرا مشورہ یہ ہوگا کہ 3 فطرانے، 3 صدقہ فطر 3 افراد کی طرف سے ایک عید گفٹ پیک آپ دے دیں، ایک خاندان کے لیے، ایک فیملی کے لیے وہ ایک بہترین گفٹ ہوگا، اور آپ کا اور ہمارا صدقہ فطر بہترین طریقے سے ادا ہو جائے گا۔ تو صدقۃ الفطر کی ادائیگی کے بارے میں مزید تاخیر کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پلیز برائے کرم ابھی فون اٹھائیں، فطرانے کی ادائیگی کا اہتمام کریں، اور اگر فطرانہ آپ دے بھی چکے ہیں تو عید گفٹ پیک دینا کوئی گناہ کی بات تو نہیں ہے۔ عید گفٹ پیک تو ویسے بھی آپ دے سکتے ہیں، زکوٰۃ کی مد سے بھی دے سکتے ہیں، نارمل ڈونیشن کے ذریعے بھی آپ دے سکتے ہیں۔ تو ابھی عید گفٹ پیک کا ایک ہجوم ہو جانا چاہیے، عید گفٹ پیک کی بارش ہو جانی چاہیے۔ جتنے زیادہ عید گفٹ پیکس آپ دیں گے، عید کی خوشیوں میں محروم القسمت لوگوں کو شریک کرنے کا اتنا ہی اجر اور ثواب آپ کو اور ہمیں ملے گا۔ اور عید سے پہلے پہلے بعض ملکوں میں 1 دن بعد عید ادا ہوگی، عید کا دن منایا جائے گا، تو یقینی طور پر عید سے پہلے پہلے ہمارے ہاں عید کے دن تک اگر یہ عید گفٹ پیکس اگر تقسیم ہو جاتے ہیں، یا عید کی صبح کو بھی اگر عید گفٹ پیکس سارے تقسیم ہو جاتے ہیں، تو کتنی سعادت کی بات ہے، خوشی کی بات ہے کہ میری طرف سے عیدی اور صدقۃ الفطر کے وجوب کی ادائیگی، واجب صدقۃ الفطر کی صحیح ٹائم پر ادائیگی ہو جائے گی۔ کوئی ادا نہ کرے تو بعد میں بھی ادائیگی لازمی ہے، ضروری ہے، یہ واجب صدقہ ہے، یہ کوئی نفل اور مستحب عمل نہیں ہے، بلکہ یہ واجب صدقہ ہے، لازمی ہے، کمپلسری ہے، نیسیسری ہے۔ لیکن عید کے دن ہم عیدگاہ جا کر ہم ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارا بچپن گاؤں میں گزرا ہے، تو ہمیں یاد ہے کہ عید کی صبح کو فجر کے وقت، فجر کے فوراً بعد اندھیرے میں ہم جو ہے وہ فطرانہ اسی گاؤں میں غریب گھرانوں میں ادا کر کے آتے ہیں، تو اسی وقت جو ہے وہ دکان کھلی ہوتی ہے گاؤں کی، اور وہاں سے وہ سامان خرید کے پھر لوگ لے آتے ہیں، یا عید سے 1 دن پہلے ادائیگی کر دی جاتی تھی۔ لیکن جہاں عید کی صبح کو ادا کرنے کی صورت میں اسی وقت فی الفور غریبوں کو یہ رقم مل سکتی ہے، وہاں یہ بات شاید قابل قبول ہو، لیکن جو مقصد بیان کیا گیا وہ مقصد یہ ہے کہ طعمۃ للمساکین و طہرۃ للصائمین۔ پورے رمضان میں روزوں کے آداب کی کتنی خلاف ورزی ہوئی ہے، ماہ رمضان کے تقدس کو ہم نے کتنا پامال کیا، مبارک مقدس گھڑیوں اور قیمتی اوقات کو کتنا زیادہ ہم نے برباد کیا، کتنے قیمتی اوقات نیند کی نظر ہو گئے، کتنے قیمتی اوقات غفلت کی نظر ہو گئے، روزوں کے آداب کا کتنا ہم نے پاس نہیں رکھا، خیال نہیں رکھا، تو روزے میں جتنی کوتاہیاں ہوئیں
صوم کی ادائیگی میں، صیام کی ادائیگی میں، روزوں کی ادائیگی میں اور ماہ مقدس کے احترام میں جتنی کمی ہوئی ہے، کوتاہی ہوئی ہے، لغزشیں ہوئی ہیں، آداب کا پاس نہیں رکھا ہے، ان روزوں کے نقصانات کا ازالہ اور روزوں میں جو غلطیاں ہو گئی ہیں ان غلطیوں سے اپنے آپ کو پاک کرنے کا ذریعہ یہ صدقہ فطر ہے۔ فوری طور پر ادا کر دیں پلیز، بلکہ ابھی فون اٹھائیں۔ جنہوں نے صدقۃ الفطر ادا نہیں کیا، فوری طور پر ابھی بلا تاخیر، دیر لگائے بغیر ابھی فون اٹھائیں 03,999,786 یہ لکھیں، اس پر کال کریں اور یہ کہیں کہ 3 فطرانہ میری طرف سے 1 عید گفٹ پیک، 6 فطرانے میری طرف سے 2 عید گفٹ پیک، یہ منیمم۔ اور اگر کوئی پورا 1 عید گفٹ پیک ایک فطرے کے طور پر، ایک فطرانے کے طور پر، ایک صدقۃ الفطر کے طور پر اگر دینا چاہے تو وہ کیا ہی اچھی بات ہوگی، یہ اعلیٰ درجہ ہوگا، اچھا ایک اماؤنٹ ہوگا۔ اے کاش کہ کچھ دوسروں کو دینے کے لیے بھی ہم کچھ آگے بڑھنے والے ہو جائیں۔ یہ پیسے ساتھ نہیں جائیں گے، یہ رقم یہیں پڑی رہ جائے گی، مال یہیں پڑا رہ جائے گا، دولت یہیں پڑی رہ جائے گی۔ کیوں اس واجب حکم کی تعمیل میں ہم سے کوتاہی ہوتی ہے؟ لاکھوں مسلمان ایسے ہیں جو صدقۃ الفطر کی ادائیگی میں کوتاہی کا ارتکاب کرتے ہیں، مجرمانہ غفلت سے کام لیتے ہیں، سستی آڑے آتی ہے اور کر دیں گے کر کے پھر مزید تاخیر ہوتی ہے، یہاں تک کہ عید کی صبح کو بھی جیب خالی ہوتی ہے اور پھر ادائیگی نہیں ہو پاتی۔ اللہ نے غریبوں کو عید کی خوشی میں شریک کرنے کے لیے کتنا حسین نظام بنایا، کتنا بہترین انتظام فرمایا، اور آپ کو پوری دنیا کے غریبوں، مسکینوں، مہاجروں اور کھلے آسمان کے نیچے مہاجر کیمپوں میں، غزہ کے اندر زندگی کے مشکل ترین حالات کا سامنا کرنے والے جو سب سے زیادہ نہتے مسلمان ہیں اور جن کے ہاں زخم ہی زخم ہے، تکلیف ہی تکلیف ہے، پریشانی ہی پریشانی ہے، مشکلات ہی مشکلات ہیں، مسائل ہی مسائل ہیں، غم ہی غم ہے۔ ابھی جو 1000 لوگ شہید ہوئے، 1-2 دنوں بعد جو ہے وہ عید کیسے منائیں گے؟ کیا خاک عید منائیں گے؟ عید کی سچی خوشی، ایک فوجی نے اپنے گھر والوں کو، پہلے زمانے میں ڈیوٹی پر فوجی ہوتے تھے اور گھر والوں کو عید کے موقع پر خط لکھا کرتے تھے کہ عید کی سچی خوشی اقربا کی دید ہے، جو وطن سے دور ہو کیا خاک اس کی عید ہے۔ جو آج مہاجرت کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہے، سیریا کے وہ مظلوم مسلمان جو ترکی میں مختلف مہاجر کیمپوں میں آج زندگی گزارنے پر مجبور ہے، اپنے ہی ملک میں ملک بدر نظر آ رہے ہیں، جن کے مکانات تباہ، اور غزہ میں تو 100% لوگوں کے، 90% لوگوں کے حالات انتہائی ناگفتہ بھی ہیں، اور وہ کھلے آسمان کے نیچے اپنے گھروں سے باہر مہاجر کیمپوں میں یا راستوں میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، اور پتہ نہیں کب بموں کی بارش ہو جائے، کب نئے چراغ گل ہو جائیں، کب اپنوں کی جدائی کا مزید زخم سہنا پڑ جائے، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ ایسے مظالم میں جن کو، ایسی پریشانی میں جن کو مبتلا رکھا جا رہا ہے، اسلام دشمنی اور مسلم دشمنی میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی جا رہی، اور فرزندان توحید کے دلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے، ان کو مسلسل تکلیفیں پہنچانے، صدمہ پہنچانے اور غم سے دوچار کرنے کے لیے ایسا لگتا ہے کہ ایک منصوبہ بنایا گیا ہے کہ ہم اس طریقے سے تمہارا بدلہ لیں گے۔ لیکن یقین مانیے، سر دوستاں سلامت کے تو خنجر آزمائی، نہ بود نصیب دشمن
کہ شود ہلاک تیغت، نشود نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیغت، سر دوستاں سلامت کے تو خنجر آزمائی۔ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ نوازنے کے لیے، جنت کے اعلیٰ ترین درجات سے نوازنے کے لیے، درجات عالیہ سے نوازنے کے لیے ان کے سروں کا سودا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے سروں کو قبول کر رہے ہیں، ان کی جانیں قبول کر رہے ہیں۔ ہر کسی کی جان بھی اللہ نہیں لیتا، ایمان کی مضبوطی پر ان کو مبارکباد پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ میں تمام بھائیوں سے بہنوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے لیے عید کی خوشی میں شامل کرنے کے لیے اس وقت صدقۃ الفطر کی ادائیگی، جو سب سے ہائی ریٹ کا جو صدقۃ الفطر ہے، اس کے ذریعے آپ عید گفٹ پیک دینے کی کوشش کریں، ہائی ریٹ کے مطابق۔ جن کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ ایک فطرانہ 25 پاؤنڈ میں ادا کریں، ون صدقۃ الفطر ان 25 پاؤنڈ میں ادا کرنے کی کوشش کریں۔ پلیز جتنے بھائی بہن ہیں ان سے میری گزارش یہ ہے کہ وہ فون اٹھائیں اور کال کریں انشاءاللہ۔ رات کی ان گھڑیوں میں جب رحمت کی گٹھائیں جھوم جھوم کر برس رہی ہیں، جب مغفرت کے پروانے عطا کیے جا رہے ہیں، جب اللہ کی طرف سے رحمتوں کی مغفرتوں کی برسات ہو رہی ہے، جب مغفرت اپنے عروج پر ہے، رحمتوں کا نزول عروج پر ہے، ایسے موقع پر غریبوں کو عید کی خوشی میں شامل کرنے کا جو اجر و ثواب ہے، اس کی لذت ہی جدا ہے، اس کی لذت ہی سوا ہے۔ اللہ کے لیے ان کے عید کی خوشی کو غم میں تبدیل نہ کریں، آپ لوگ صدقۃ الفطر کی ادائیگی کا خوب اہتمام کریں۔ اس سے پورے رمضان المبارک کے روزوں میں جو نقص ہوا ہے، جو کمی ہوئی ہے، اس کی تلافی ہو جائے گی، غم غلط ہو جائے گا۔ ہم سے کتنی گستاخی ہوئی ہے، کتنی کوتاہیاں سرزد ہوئی ہے۔ اگر اللہ والوں کے رمضان کا حال اگر ہم پڑھیں، حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اکابر کا رمضان کے نام سے کتاب لکھی ہے، اس کا جب مطالعہ کیا جائے تو شرمندگی ہوتی ہے، اور اپنے بارے میں یہ احساس ہوتا ہے کہ کیا خاک رمضان ہم گزار رہے ہیں۔ ہم نے اپنے اساتذہ کرام کو رمضان گزارتے ہوئے جن حالت میں دیکھا، اور جس طرح 24 گھنٹے کی روٹین اور ترتیب ہم نے دیکھی، اس کو دیکھ کر بھی بڑی شرمندگی کا احساس ہوتا ہے۔ تو اس لیے ایک تو صدقۃ الفطر کی ادائیگی کا اہتمام ہم کریں، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے لیے فدیہ کا حکم ہے۔ پہلا آپشن تو قضا ہے، اگر روزہ کوئی نہ رکھ سکے تو فدیہ ادا کرنے کا اہتمام کر لیں، فدیہ کی ادائیگی کر لیں، یہ سوچ کر کے کہ یہ رمضان کا آخری موقع ہے، رمضان کا جو اضافی ثواب ہے، ایکسٹرا بے شمار زیادہ ثواب جو اضافی ملتا ہے، اس کا موقع تو میرے پاس اب ہے نہیں، سمجھ لو 1-2 دن رہ گئے، اتنا تھوڑا وقت رہ گیا ہے رمضان کا، کہ ایسے موقع پر ایک آخری کوشش ہماری ہونی چاہیے، آخری کوشش ہونی چاہیے۔ پورے ماہ رمضان میں جتنے لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے، آخری دن اتنی تعداد میں لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ لہٰذا میری گزارش یہ ہے کہ آپ لوگ اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے، ان مقدس ساعتوں کو، مبارک گھڑیوں کو زندگی کا آخری موقع سمجھتے ہوئے اللہ کے لیے آپ لوگ سامنے آئیں اور دل کھول کر تعاون کا سلسلہ جاری رکھیں، دل کھول کر تعاون کا سلسلہ جاری رکھیں،
اور ابھی عید گفٹ پیک کی بھرمار کر لیں، عید گفٹ پیک کی برسات ہو جائے، اللہ کی رحمت کی بھی برسات ہو جائے گی، مغفرت کی بھی بارش ہو جائے گی۔ ہم دوسروں کو نوازیں گے تو ہم نوازے جائیں گے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ عید کے دن کتنے گھروں میں چولہے بجھے ہوئے ہوں گے، تو عید کی خوشی کے موقع پر بے شمار گھرانوں میں، بے شمار خاندانوں میں، بے شمار مہاجر کیمپوں میں، بے شمار فیملیز میں جو بجھے ہوئے چولہے ہیں ان کو روشن کرنے اور بے شمار خزاں رسیدہ چہروں پر خوشی کی بہار پیدا کرنے کے لیے کون کون ہے جو ابھی فون اٹھائے گا؟ پلیز آپ سے میری گزارش یہ ہے کہ یہ اپیلیں آپ کی کالوں کے لیے ہیں، اور ماہ مقدس کی آخری ساعتیں ہیں، آخری گھڑیاں ہیں، آخری لمحات ہیں، مہینہ اختتام پذیر ہونے والا ہے، اور غریب اب آپ کے راہ دیکھ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ 27ویں شب میں بھی آپ نے اتنا زیادہ عطا کیا، اتنا زیادہ ماشاءاللہ ڈونیٹ کیا کہ دل کی گہرائیوں سے صد مبارکباد دینے کو جی چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام صدقات کو قبول فرمائے۔ لیکن صدقۃ الفطر کی ادائیگی، فطرانے کی ادائیگی، فدیہ کی ادائیگی، کفارے کی ادائیگی، کہ یہ کفارہ منی ہے، یہ فدیہ منی ہے، یہ زکوٰۃ منی ہے، یہ فطرانہ منی ہے، صدقۃ الفطر ہے، یہ آخر میں اس کی ایک برسات ہو جائے، آخر میں سب کی طرف سے بڑھ چڑھ کر دینے کی کوشش ہو جائے۔ آپ نے اگر وہ صرف 7 پاؤنڈ والا فطرانہ ادا کیا تو آپ 14 پاؤنڈ والا فطرانہ ادا کر دیں، مزید اور 7 پاؤنڈ دے دیں۔ یہ تمام گھر والوں کی طرف سے ایک اور فطرانہ دے دیں، تاکہ آپ ہائی ریٹ والا جو صدقہ فطر ہے وہ آپ کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ اور جنہوں نے ابھی تک ادا نہیں کیا وہ تو کسی قسم کی تاخیر ہرگز برداشت نہ کریں، فوری طور پر ادائیگی کا اہتمام کریں۔ فدیہ کی ادائیگی بہت لازمی ہے، ضروری ہے، اس کی کوشش ابھی فرما لیں۔ کفارے کی ادائیگی یہ بھی ضروری ہے۔ اگر جان بوجھ کر کسی نے روزہ توڑ دیا تو پھر ظاہر ہے وہ کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا، 60 مسکینوں کو کھلانا ضروری ہے، 60 صدقہ فطر کی ادائیگی لازمی ہے ایسے لوگوں پر۔ اگر وہ 60 روزے نہیں رکھ سکتا تو پلیز اس کے لیے آپ سے میری گزارش یہ ہے کہ ان لمحات کی قدردانی کرتے ہوئے، ان اوقات کی قدر و قیمت پہچانتے ہوئے برائے کرم آپ لوگ فون اٹھائیں اور صدقہ فطر کی ادائیگی کریں، کیونکہ صدقہ فطر کی حکمت حدیث میں جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی ہے کہ صدقہ فطر کی حکمت یہ ہے کہ ہم روزوں میں جو کمی کوتاہی ہو گئی ہے اس کا ہم ازالہ کریں۔ طہرۃ للصائمین، روزہ داروں کی پاکیزگی کے لیے، روزے میں جو ناپاکی لگ گئی ہے، روزے میں جو نقص پیدا ہو گیا ہے، روزے میں جو کوتاہی سرزد ہو گئی ہے، روزے کے آداب کی جو خلاف ورزیاں ہوئی ہیں، غیبت ہو گئی، شکایت ہو گئی، بہت سارے گناہ ہو گئے، ماہ مقدس کا تقدس پامال ہو گیا، غفلت ہو گئی، روزوں کے آداب کا لحاظ ہم نہیں رکھ سکے، گناہوں سے اجتناب کا جو اہتمام ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو سکا، تو ان روزہ داروں کے روزوں میں پاکیزگی پیدا کرنے کے لیے، روزہ داروں میں پاکیزگی پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے صدقہ فطر مقرر کیا۔ اور بڑی وجہ یہ ہے کہ مسکینوں، غریبوں، مہاجروں، فقیروں اور پریشانی میں مبتلا لوگوں اور عید کی خوشی سے محروم افراد کو عید کی خوشی میں شامل کرنا
اور عید کے دن ان کو کوئی اچھا ڈش مل جائے، کوئی کھانے پینے کا بندوبست اور انتظام مل جائے، اس دن وہ کوئی ان کے پاس ملنے کے لیے آئے تو وہ خود بھی کھا سکیں، دوسروں کو بھی کھلا سکیں۔ عید کے موقع پر ہر غریب بھی یہ کہتا ہے کہ ہمارے گھر آ جائیے، ہم کچھ میٹھا وغیرہ بنایا ہے ہم نے، اس میں شریک ہو جائیے آپ۔ اور جب کوئی کسی کو اپنے گھر بلا نہ سکے تو اس کا وہ صدمہ ہوتا ہے کہ بلانے کی سکت نہیں ہے۔ میں ایک ایسے گاؤں میں عید کے موقع پر گیا تو عید کا دن تھا، ظہر کی نماز کے بعد جو ہے سارے لوگوں کا چہرہ بالکل کالا پڑ گیا اور کوئی کسی سے مل نہیں رہا، بات کیے بغیر جا رہے ہیں سارے لوگ۔ میں نے گاؤں والوں سے پوچھا کہ یہ عید کا دن ہے، ملنے ملانے کا کوئی سلسلہ ہی نظر نہیں آیا۔ کہا کہ وہ ملیں گے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے، اکثر لوگوں کے گھروں میں کھانا تک نہیں ہے عید کے دن بھی، وہ کسی سے آنکھیں ملا کر بات کرنے کی سکت ان میں نہیں ہے۔ پھر وہ اگلے ہی سال سے الحمدللہ قربانی کا نظم ہم نے بنایا، اور پھر وہ لوگ بعض دنیا سے رخصت ہو گئے۔ 9 مہینے بعد جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ سبحان اللہ، 9 مہینے بعد وہ بیچارہ زار و قطار رو رو کر کے پچھلی عید کے موقع پر قربانی کا گوشت کھانا ہمیں نصیب ہوا، آپ نے انتظام کیا تھا اس کے لیے۔ والخیر کا قربانی پروجیکٹ تھا جہاں وہ اپلائی کیا گیا۔ محترم ناظرین، صدقہ فطر، فطرانہ اور اسی کے ساتھ ساتھ فدیہ کی ادائیگی، جو روزہ نہیں رکھ سکے اور قضا بھی نہیں رکھ سکتے یا قضا رکھنا محتمل ہے، تو فی الحال فدیہ کی ادائیگی ہو جائے ان کی طرف سے۔ اور پھر زکوٰۃ کی ادائیگی، زکوٰۃ کی ادائیگی کے ذریعے آپ عید گفٹ پیک بھی دے سکتے ہیں، عید گفٹ پیک میں زکوٰۃ بھی اپلیکیبل ہے، تو زکوٰۃ کے ذریعے، فطرے کے ذریعے، فدیے کے ذریعے زیادہ سے زیادہ عید گفٹ پیک دینے کی کوشش کریں، اور رمضان کے آخری لمحات میں جنرل ڈونیشن بھی آپ جاری رکھیں، اور ان راتوں سے، ان گھڑیوں سے، ان دنوں سے اور آخری لمحات سے بھرپور طریقے سے مستفید ہونے اور اپنے مرحومین کو آخری چانس سمجھتے ہوئے ان کے لیے ایصال ثواب کرنے کا بھی اہتمام آپ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔